من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ ہی کو نہیں جانتے، اپنی پہچان بھی نہیں ہے. آپ تو ظاہر نہیں ہیں، آپ تو نہ لڑکا ہے نہ لڑکی، آپ تو ایک مکان میں رہ رہے ہیں فی الوقت. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے، روح ربانی جسے کہتے ہیں، جو ماں کے پیٹ میں بچے میں جب 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ روح آتی ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا. دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے. آپ اگر امتحان میں نہیں دے رہے تو آپ جنت نہیں جا سکتے. یہ نہیں، خیال نہیں ہے آپ کا کہ یہاں میرا امتحان ہو رہا ہے، تو آپ پھر ایسی بے فکری میں زندگی گزار دیں گے. یہی کھاؤ پیو عیش کرو، مزے اڑاؤ، کھا لے پی لے جی لے، اسی میں آپ زندگی گزار دیں گے تو آپ جائیں گے جہنم میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع جہنم میں کون جائے گا. دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے، لیکن ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جہنم ہو یا جنت، ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے نہیں، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے. ہمارے خیال میں صرف یہ کہانیاں ہیں اور ہمیں اس پر یقین نہیں ہے. دیکھیں، ہمارے یقین کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے. یہ ایک عام بات ہے، کوئی خاص اس میں کوئی گہرائی نہیں ہے. اس میں ایک عام بات ہے، انسان کام وہ کرتا ہے جس پر اسے یقین ہو. اپنے یقین کے مطابق ہر انسان زندگی گزارتا ہے. ایک بچہ ہے، 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے. آپ دیکھ لیں آج کل کے جو بچے ہیں، بس اس کو موبائل چاہیے، چپس چاہیے، سویٹس چاہیے، آئس کریم گرمیوں میں چاہیے، بس یہی وہ مانگتا رہتا ہے، یہی طلب کرتا رہتا ہے. کھیل چاہیے اسے، کسی بھی طریقے کا کھیل. موبائل سے جی بھر گیا تو پھر جو گھر میں بچے ہوتے ہیں ان سے کچھ کھیلنے لگتا ہے. کھیل کود. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر آخرت کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا کی زندگی بس ایک کھیل تماشا ہے. ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کھیل تماشا ہے، اور ہم نے بس اس کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے. آج دیکھ لیں عام طور پہ یعنی پاکستان کے آپ حالات دیکھ لیں. اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں، اقتدار والے ہیں، کبھی اقتدار والے اپوزیشن میں آ جاتے ہیں. یہ ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر ایک شخص کرسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور کرسی کی ایک جنگ ہے. ایک دوسرے پر یعنی اخلاق باختہ باتیں ہیں، الزامات ہیں، چور ڈاکو، یہ وہ، مال کھا گیا، یہ کھا گیا، ایک دوسرے پہ الزامات اور بس لگائے جاتے ہیں. یعنی سب دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ میں ایک عام مثال دے رہا ہوں آپ کو. ہم سب کی منزل دنیا ہے، دنیا ہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور یہ صرف اپوزیشن اور اقتدار کی کہانی نہیں ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے. ہم سب لوگوں کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. دین کو ہم نے ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے. دیکھیں، دین کی اہمیت ہے ہی نہیں ہماری نظر میں. بس دین کو ہم فرقواریت کا نام ہم نے دین قرار دے دیا ہے. فرقواریت میں مبتلا لوگ اب مثال کے طور پہ آج کل وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو آپ دیکھ لیں فیس بک، یہ وہ تمام میڈیم عید میلاد منانی چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں منانی چاہیے. ان دونوں میں بس لڑائی جھگڑے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے یعنی وہ دلائل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں. مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم نے دین میں اختلاف کو ہوا دے دی ہے.
ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے بعض چیزوں کو دین سمجھ لیا ہے، بعض مسائل کو ہی ہم نے دین قرار دے دیا۔ رفع یدین، رسول اللہ نور ہیں، بشر ہیں، مزاروں پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اور یہ رسول اللہ عالم غیب ہیں نہیں ہیں، نور ہیں، بشر ہیں، اور رفع یدین وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ تو اس میں ہم نے اپنے آپ کو الجھا لیا ہے، اصل دین سے ہم لوگ غافل ہیں۔ اصل دین تو اللہ کی بندگی ہے، رسول کی پیروی ہے، رسول کے نقش قدم پر چلنا ہے، اللہ کو منزل بنانا ہے، اللہ کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، مطلب میں ایک عام انسان کے آپ ذہن کی بات دیکھ لیں، کوئی کہتا ہے میں 5 وقت کا نمازی ہوں، روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج وغیرہ، بس یہ میں کر رہا ہوں، بس مکمل میں دیندار ہوں۔ مرد کہتے ہیں میں نے مٹھی بھر داڑھی رکھ لی ہے، خاتون نے جو ہے سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیا ہے اور نمازیں شروع کرتی ہیں، وہ یہ کہتی ہے میں تو دیندار ہوں۔ یعنی دین کو اصل میں تو ہم نے نہ سمجھا ہے، نمبر 1، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں دنیا آتی ہے، یہ 5,000 ہیں، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ مکان ہے، میری شادی، میرے بچے، میرا میاں، میری بیوی، بس اسی میں ہم، یعنی ایک دائرہ ہے، اسی میں ہم گھوم رہے ہیں، دنیا ہی کے دائرے میں ہم گھوم رہے ہیں۔ اچھا، آج کا میرا موضوع بڑا دلچسپ ہے، جہنم میں کون جائے گا؟ ہر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، وہ اپنے رب کو نہیں پہچان پائے گا، وہ جائے گا جہنم میں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ ہی کو نہیں جانتے، اپنی پہچان بھی نہیں ہے، آپ تو ظاہر نہیں ہیں، آپ تو نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے، آپ تو ایک مکان میں رہ رہے ہیں فی الوقت، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے، روح ربانی جسے کہتے ہیں، جو ماں کے پیٹ میں بچے میں جب 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ روح آتی ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے، آپ اگر امتحان میں نہیں دے رہے تو آپ جنت نہیں جا سکتے، یعنی خیال نہیں ہے آپ کا کہ یہاں میرا امتحان ہو رہا ہے، تو آپ پھر ایسی بے فکری میں زندگی گزار دیں گے، یہی کھاؤ پیو عیش کرو، مزے اڑاؤ، کھا لے پی لے جی لے، اسی میں آپ زندگی گزار دیں گے تو آپ جائیں گے جہنم میں۔ ہر وہ شخص جس کی نظر میں اللہ کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، دنیا میں یا تو آپ اللہ کو راضی، یا تو آپ اللہ کی رضا آپ کا نصب العین ہوگا، یا آپ اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوششوں میں، یعنی آپ اپنی خوشی کے لیے زندگی گزاریں گے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ ہم لوگ اپنی خوشی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب وہ خوشی مختلف اقسام کی ہو سکتی ہے، کوئی کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ نئے کھانے کھابے جو ہے وہ کھانے کھانا چاہتا ہے، آج یہ بنائیں گے، کل وہ بنائیں گے، آج آؤٹنگ کریں گے، آج وہاں کی فرائی مچھلی کھائیں گے اور وہاں ترسکون جائیں گے اور وہاں بڑا اچھا کھانا، بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ یعنی آپ پھر ظاہر کے خیال میں ہی زندگی گزار دیں گے، مختصر یہ ہے۔ اور پھر اس میں مختلف وہ ہوتے ہیں، مکان بنانا ہے، اچھا مکان، اچھا بنگلہ، اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے۔ آپ دنیا ہی کے خیال میں زندگی اگر آپ گزار رہے ہیں، دیکھیں اگر میں یہ آج کا جو میرا موضوع ہے جہنم میں کون جائے گا، اگر آپ خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو پھر آپ جنت نہیں جا سکتے، لیکن اگر آپ خیال آخرت میں زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی رضا آپ کا نصب العین ہے تو پھر آپ کی منزل جنت ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی۔ ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق اور مہربان ہے۔
ہم تو اپنی رضاؤں کو، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ پان، یہ سگریٹ، یہ گٹکا، اور یہ ایک لمبی فہرست ہے، آپ کو پتہ ہے. یعنی جو آپ نشے، تماشے، یہ تماشا ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن مختصر بات یہ ہے، اگر آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کی منزل جنت ہے. لیکن اگر آپ دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں تو جنت آپ پر حرام ہے. ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اس پر مطمئن ہے، خوب پیسے آ رہے ہیں، نوکری لگی ہوئی ہے، تنخواہ لگی ہوئی ہے، دکان چل رہی ہے، کارخانہ چل رہا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بڑا مکان ہے، یہ ہے، گاڑی ہے، شوفر ہے، بڑا مزے میں زندگی گزار رہی ہے. لا یرجون لقاءنا، جن لوگوں کو میری ملاقات کی امید نہیں ہے، اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور ان کے لیے میری آیات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میرے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، اس سے غافل ہیں. اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم